بہت ساری ایسی باتیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سمبولک ہوتی ہیں۔ تو اب جیسے ہمارے دین میں ایک سمبل ہے، جیسے بیت اللہ شریف پتھر کا بنا ہوا گھر ہے، اس پر غلاف ہے، اس پہ حجر اسود لگا ہوا ہے ایک سائڈ پہ۔ تو اب جب ہم بیت اللہ شریف کو مرکز سمجھ کر مسجد حرام اور بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے پوری دنیا کے مسلمان سجدہ کرتے ہیں، تو اب جو لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، گویا کہ اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، گھڑتے ہیں مورتیاں، اور گھڑ کر اور پھر ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں، وہ ماتھا ٹیکنا کہتے ہیں، ان سے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں، ان سے اپنی جو حاجات طلب کرنے کے علاوہ اپنی جو مرادیں ہیں، منتیں ہیں، اپنی مشکلات کے لیے، ان سے بیماریوں سے شفا کے لیے، جیسے کہ انہوں نے اپنے الگ الگ بت بنائے ہوئے ہیں کہ بیماری کا فلاں بت ہے، بارش کا فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ الگ مختلف اس کی تفسیر ہے۔ اچھا، اب جب ہم انہیں کہتے ہیں مسلمان کہ بھئی یہ تم اپنے ہاتھوں سے گھڑ کر ان بتوں کی پرستش کر رہے ہو، ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے اور اس کی تم پوجا کر رہے ہو، اور ان سے تم استعانت طلب کر رہے ہو، مدد مانگ رہے ہو، ان سے گویا کہ ان کو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اپنا ایک خدا بنایا ہوا ہے، اپنا رب سمجھتے ہوئے، تو وہ آگے سے مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم بھی تو ایک پتھروں کی عمارت کی پوجا کرتے ہو۔ تو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ہی پرستش کرتے ہیں، اللہ ہی کو رب مانتے ہیں، اور اس کا جو اصل تو صرف ایک مرکز کے رخ کس طرف کرنا ہے، ایک مرکزی نقطہ ہے، ایک مرکزی جگہ ہے، وہ ایک سمبولک ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی شخص مسلمان ہوگا، وہ جب عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، تو اب کسی بھی طرف منہ کرنے کے بجائے اس کو ایک مرکز دے دیا گیا ہے کہ اس مرکز کی طرف تم نے رخ کرنا ہے۔ اس کو گویا کہ اس مرکز، اس بیت الحرام کو، اس کی پوجا نہیں ہو رہی، نہ اس سے مانگا جا رہا ہے، نہ اس کو معبود سمجھا جا رہا ہے، نہ اس کو حاجت روا سمجھا جا رہا ہے، نہ اس کو مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے۔ وہ ایک سمبولک ہے کہ اس کی طرف گویا کہ ایک مرکز ہے۔ تو ان کا طریقہ کار جو ہے، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ گویا کہ ان بتوں کو ہاتھ سے بناتے ہیں، گھڑتے ہیں، مختلف شکلوں میں شیپ دیتے ہیں، اور پھر ان کو سامنے رکھ لیتے ہیں، پھر ان کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ الگ الگ قسم کے سائز ہیں، الگ الگ قسم کی شکلیں ہیں، الگ الگ قسم کے نام ہیں، اور وہ ڈائریکٹ انہی کو ہی اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، جبکہ مسلمان بیت اللہ شریف کو حاجت روا نہیں سمجھتے۔ ایک نسبت ہے کہ اس کی نسبت ہے کہ دنیا میں زمین پر جہاں پہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بنایا ہے، بھیجا ہے، تو وہاں پر ان کی اپنی عبادت کے لیے ایک مرکزی جگہ بنا دی۔ اب اس کی سراؤنڈنگ میں جتنی بھی جگہ ہے، وہاں پر جتنے بھی زیادہ سے، اب بیت اللہ شریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، وہ تو بہت محدود اس کا ایریا تھا، کیونکہ اس وقت آبادی اتنی تھی۔ اب جس طرح جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے تو اس کا ایریا بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر وہ مسجد ہے، یعنی مسجد حرام ہے، اس کو کہہ لیں بیت اللہ شریف ہے، تو گویا کہ اللہ کا گھر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں رہتا ہے، تو یا مطلب یہ ہے کہ اس لیے ہم اس کی طرف، وہ ایک استعارہ ہے، ایک یعنی آپ کیسے کہ اس کو ایک مثال دے کر یا ایک نقطہ اس طرح اس کو بتایا گیا ہے کہ اس طرف تم نے منہ کرنا ہے، اور اس جو پتھر کی عمارت ہے، اس سے اپنی حاجت نہیں مانگنی، بلکہ
اللہ رب العالمین کو رب ماننا ہے، اسی سے اپنی حاجت مانگنی ہے، اسی سے ہی اپنا سب کچھ، اپنی دکھ درد اور تکلیف بیان کرنی ہے۔ وہی سننے والا ہے، وہی جواب دینے والا ہے، وہی آپ کی سب کی ہر مشکل اور ہر تنگی اور ہر تکلیف کو دور کرنے والا ہے، وہی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ کسی میں سے نہیں ہے، اس میں سے کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، اور وہ اتنا بزرگ و برتر ہے، بڑا ہے، عظیم ہے، کہ اتنا وہ اس کی ہم انسانی حیثیت سے اس کی عظمتوں کا، اس کے مثالوں سے اس کی جو کائنات کے رنگ دیکھتے ہیں، لیکن ہماری آنکھ اس اس کتاب نہیں لا سکتی، اس نور کی، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے جب ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے تو اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ دیکھ نہیں سکتے تو وجود نہیں، وجود اس کا ہے، وہ ہماری سمجھ، ہماری عقل، ہمارے شعور سے بہت بالا ہے، ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔